اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ایک بچے سے ملا، حفظ قرآن تھا، حافظ تھا قرآن کا ماشاءاللہ. اس نے قرآن پر اتنی محنت کی ہے کہ اس سے جب آپ، اور ایسے بہت سے بچے ہیں کہ آپ کوئی آیت پوچھو وہ فوراً آیت نمبر اور فوراً پارا نمبر، مکی ہے مدنی ہے، ایک ایک چیز فوراً بتائے گا. اس سے پچھلے والی آیت بھی بتائے گا، اس سے پچھلے والی. حافظ اگلی آیت تو آسانی سے بتا سکتا ہے، پچھلی آیت بتانا حافظ کے لیے مشکل، کیونکہ جب اگلی آیت تو جب وہ آپ تلاوت کریں گے اگلی خود زبان پہ آ جاتی ہے، پچھلی نہیں آتی عام طور پر. تو بڑی محنت کی گئی اس بچے کے اوپر. بچے کو میں نے انعام بھی دیا، اس کو اپریشیٹ بھی کیا، لیکن میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ جس چیز پہ بچے کا ٹائم دماغ لگایا گیا ہے نا، اس کا آؤٹ پٹ کوئی زیادہ بولیں نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے معاشرے میں. کیونکہ قرآن اس طرح سے یاد کرنا کہ اس سے پہلی والی آیت بھی فوراً ذہن میں آ جائے، یہ بہت مشکل کام ہے. بچے کا بہت دماغ کا دہی کیا ہوگا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب ضرورت پڑے گی کہ اس سے پچھلی آیت کیا ہے، بھائی قرآن ہے، گوگل ہے، لکھے پچھلی خود آ جائے گی سامنے اس کے. تو اتنی دماغ کو محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے ایک چیز پہ. ایک ایک آیت کا نمبر یاد کرنا، یا تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح کام کرنا ہے اور مناظر بننا ہے، تو چلیں جی فوراً آیت نمبر پیش کر دیا. لیکن اکثر علماء یہ بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ اس کو رٹا لگانے کی کیا ضرورت ہے. یہ بھی تو آپ آیت پوری پڑھ کے پیش کر سکتے ہیں نا. دیکھو میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی، کلُّ نفس ذائقۃ الموت، میں نے حوالہ نمبر پیش، آیت نمبر پیش نہیں کیا، اس لیے کہ یہ آیت آپ گوگل پہ لکھیں گے 10 حوالے نکال کے گوگل آپ کے سامنے پیش کر دے گا. تو جو کام گوگل کر چکا ہے وہ ٹینشن آپ کیوں لے رہے ہو؟ آپ وہ کام کرو نا جو نہیں ہو رہے. ہمارے ہاں بس کمال کو دیکھا جاتا ہے، یار کیا کمال ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا اس کمال کا آؤٹ پٹ کیا ہے، اس سے معاشرے کو فائدہ کیا ہو رہا ہے. ایک ایسی چیز پہ دماغ آپ لگا رہے ہیں جس میں دماغ کھپ رہا ہے آپ کا، تو یہ آپ کسی اور چیز میں کھپا دیتے تو زیادہ فائدہ ہوتا اس کا. اب قرآن کسی نے یاد کر لیا الحمد سے لے کے والناس تک نارمل طریقے سے تو کافی ہے. وہ تلاوت بھی کر سکتا ہے، وہ تراویح بھی پڑھا سکتا ہے، وہ بیان بھی کر سکتا ہے، بیان میں آیتیں بھی کوٹ کر سکتا ہے، پوری آیتیں پڑھ کے سنا سکتا ہے. لیکن اس میں اتنے حروف ہیں، اس آیت میں اتنے وقف ہیں، اور اس آیت میں اتنے فلاں موقع پر، اور اس سے پچھلی والی یہ، اور یہ لفظ قرآن میں 20 جگہ پر آیا ہے، اتنی دفعہ 20 جگہ پر آیا ہے، 25 جگہ پر آیا ہے. اس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. محنت بہت زیادہ ہے. اور اگر اس سے تھوڑا بہت فائدہ ہے بھی تو اتنی محنت میں اتنا تھوڑا فائدہ، یہ فائدہ نہیں کہلاتا. ہاں دنیا میں اور ہمارے پاس کرنے کے لیے کام نہ ہوتے پھر ہم دماغ کو اس پہ کھپاتے. جب اس سے زیادہ امپورٹنٹ کام اور بھی زیادہ ہیں تو ایسے ذہین ترین بچوں کی کھوپڑی ان کاموں میں لگانی چاہیے، کیونکہ ان بچوں کا حافظہ بہت تیز ہے، ذہانت بہت ہے. تو یہ حافظہ اور ذہانت ایسے کام میں لگانی چاہیے جس کا کوئی آؤٹ پٹ بہت اچھا ہو، بہت زیادہ ہو، کیونکہ یہ ضرورت تو ویسے ہی پوری. اب دیکھو کوئی اپنے بچوں کو 335 کا پہاڑا یاد کراتا ہے، بولو نا بھائی 17 تک ہمیں پٹے ہیں، 16 تک مجھے چوتھی کلاس میں یاد ہو گئے تھے، 17ویں پہ آ کے ہم پٹنا شروع ہو گئے تھے. 17واں بہت مشکل ہے. 17 1 17 17 34 17 3 51 آگے نہیں آ رہا. 17 4 کیا اب تک نہیں پتا، سوچنا پڑے گا 17 4 کیا ہوتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم بھی ایسے ڈھیٹ کہ چوتھی سے پٹنا شروع ہوئے تھے، 17ویں پر اب تک یاد نہیں ہوا. کیوں؟ اگر میں یاد کرتا نا تو آج میں یہاں ممبر پہ نہ بیٹھا ہوتا، میں پہاڑے یاد کر رہا ہوتا اب تک بیٹھ کے. پھر 18واں یاد کرتا، پھر 19واں یاد کرتا، پھر 20واں یاد کرتا، پھر 21واں یاد کرتا. کیا ضرورت ہے بھائی تمہیں دماغ کو یہاں. جس کو 17 سے ضرب دے رہا ہوگا کالو کا لیٹر استعمال کرے گا. کیلکولیٹر کو میں پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں. کالو ہے نا، کلو کالے رنگ کے ہوتے ہیں نا، اس کا لیٹر استعمال کرے گا تو 17 ضرب 4 کیا خود ہی بتا دے گا وہ. ہمیں کھوپڑی استعمال کرنے کی
بولو ضرور. آج تک ہمارا کوئی کام کیلکولیشن کی وجہ سے رکا نہیں ہے. بھائی کھوپڑی کسی اور چیز میں استعمال کرو یار. بس کمال دیکھا جا رہا ہے آج کل. بھائی 358 کو 456 سے ضرب دو, یہ بتا دے گا فوراً کیا جواب آ رہا ہے. ذہانت کی دلیل ہے. اگر کوئی بچہ اتنا ہوشیار ہو گیا میتھ میں کہ 356 کو 458 سے فوراً ضرب دے کے بتا سکتا ہے, ذہانت کی دلیل تو ہے, بہت ذہین ہے, بہت حافظہ تیز ہے. لیکن یہ اس کی علامت بھی ہے, اس کا حافظہ ایسی جگہ پر استعمال کیا گیا ہے جہاں اس کی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. اس ایکسٹرا آرڈینری دماغ کو آپ کسی اور کام میں استعمال کرتے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال بات. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کی ذہانتیں, جسمانی قوتیں, صلاحیتیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں استعمال کرنی ہے اور کہاں استعمال بولو نہیں کرنی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.